الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذالکم اللہ ربکم الحق فذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون صدق اللہ العلی العظیم۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے تو یہ کہتے ہیں اللہ۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ زمین سے رزق کون اگاتا ہے تو یہ کہتے ہیں اللہ۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں کس نے پیدا کیے تو یہ کہتے ہیں اللہ۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ ساری کائنات کا نظام کون چلاتا ہے تو یہ کہتے ہیں اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جب تم یہ مانتے ہو کہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے تو پھر تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرتے کیوں نہیں؟ یعنی مان کر مکر رہے ہو، اور جو مان کر مکر جائے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کا کیا مقام ہوتا ہے؟ یہ تم نے کیا رویہ اختیار کر رکھا ہے اور یہ کیا طریقہ تم نے اختیار کر رکھا؟ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، مرو جس کو تم اللہ مانتے ہو نا یہ سب کچھ کرنے والا ہے، فذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا حقیقی اللہ جو تمہارا رب ہے۔ فذالکم، سو یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ، اللہ ربکم جو تمہارا رب ہے، الحق سچا رب ہے، یہ ہے تمہارا سچا رب۔ جتنی باتیں کرنی ہیں اس سے کہو، جتنی محبتیں کرنی ہیں اس سے کرو، جتنی کوئی چیز مانگنی ہے اس سے مانگو۔ تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت کے جملہ امور اس کے ہاتھ میں ہیں، یہ تمہارا حقیقی معبود ہے، اس نے تمہیں دیا ہے، سب کچھ تم نے اس سے لیا ہے۔ جب دینے کا وقت آتا ہے تو کبھی ادھر چلے جاتے ہو، کبھی ادھر چلے جاتے ہو، افلا تتقون، تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے جی؟ پھر ارشاد فرمایا ہوا دوسری حقیقت بیان کی ہے، فماذا بعد الحق الا الضلال، یہ رات ہے تو دن نہیں ہے، دن ہے تو رات نہیں ہے، سو یہ تاریکی ہے تو روشنی نہیں ہے، روشنی ہے تو تاریکی نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید یہاں رکھا ہوا ہے، اگر یہاں نہیں ہے تو یہاں نہیں ہے، یہاں ہوگا تو یہاں ہوگا نا۔ حق جہاں ہے وہاں حق ہے، وہاں باطل نہیں ہے، جہاں باطل ہے وہاں باطل ہے، حق نہیں ہے۔ یہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے درجے صرف دو ہیں، یا اسلام کا درجہ ہے یا کفر کا درجہ ہے، درمیان میں کوئی درجہ نہیں، یا آدمی مومن ہے یا آدمی کافر ہے۔ مومن کے درجے ہو سکتے ہیں، کوئی اچھا مسلمان، کوئی درمیانہ مسلمان، کوئی فاسق مسلمان، کوئی فاجر مسلمان، کوئی تہجتی، کوئی ہو سکتے ہیں، لیکن یا مومن ہے یا کافر ہے، درمیان میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ کافر کے بھی درجے ہو سکتے ہیں، فرعون کا ایک درجہ ہے، فرعون کے پیروکاروں کا اور ان کے چاپلوسوں کا دوسرا درجہ ہے، ان کے بھی درجے ہو سکتے ہیں، لیکن ہے یا کفر ہے یا اسلام۔ یہ دیکھیں قرآن کے لفظ سنیں آپ کو، فماذا کیا بچ جاتا ہے، بعد الحق کے حق کے بعد، الا سوائے اس کے الضلال گمراہی، حق کے بعد تو گمراہی بچ جاتی۔ اللہ کو اگر تم نے چھوڑا ہے باقی جس کو بھی تم پکارو گے گمراہ ہو جاؤ گے، چاہے تمہیں بظاہر اللہ کے بغیر کسی کو معبود بنانا گمراہی ہے اور نری گمراہی۔ یہ ایک مرزائی مسلمان ہیں اور دوسرا ایک طبقہ لاہوری مرزائی ہے، مرزائی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن مسلمان تو نہیں ہیں۔ مرزائیوں کا ایک طبقہ لاہوری ہے، لاہوری، یہ لاہوری جو ہیں یہ بھی مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں ہمارے لیے مجدد اور مسیح ہے۔ دوسرے قادیانی مرزا غلام محمد قادیانی کو کیا مانتے ہیں؟ نبی مانتے ہیں۔
یہ لاہوری جو ہے یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نبی تو نہیں تھا لیکن وہ مجدد تھا اور وہ مسیح تھا۔ ان کی اس عقیدے پر مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک پمفلٹ لکھا جو چند صفحوں پر مشتمل ہے، ایک غلطی کا ازالہ۔ اس غلطی کے ازالے میں وہ اس بات کو زور دے کر کہتا ہے کہ جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، میں مسیح ہوں، میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں نبی ہوں، میں مسیح نہیں ہوں۔ یعنی اس کے بعد کوئی حاجت رہ جاتی ہے کہ انسان اس کو مسیح مانے یا اس کو نبی مانے؟ اس نے تو کھلم کھلا مسیح اور نبی ماننا تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، اس کو تو مسلمان ماننا بھی گمراہی ہے، بلکہ یہاں تک کہ جو اس کو مسلمان مانتا ہے اس کے مسلمان ہونے میں بھی شک ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے فتویٰ دیا ہے کہ چونکہ لاہوری جو ہے یہ غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے، مسیح مانتے ہیں، اس لیے نہ یہ مسلمان ہیں نہ یہ کافر ہیں۔ انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا، تو اس فتوے کا رد کیا گیا کہ جناب یہ حقیقت نہیں ہے، یہ پکے کافر ہیں۔ جو غلام احمد قادیانی کو مسیح تو اپنی جگہ رہا، جو اس کو مسلمان بھی مانتے ہیں ان کے ایمان کے اندر بھی شک ہے، کیونکہ انہوں نے محمد رسول اللہ کی رسالت کے اوپر حملہ کیا، انہوں نے دین کی بنیاد ڈھا دی۔ اگر اللہ کے رسول کو ہم خاتم النبیین نہ مانے تو کوئی چیز باقی نہیں رہتی، یہ قرآن بھی باقی نہیں رہتا، حدیث بھی باقی نہیں رہتی۔ جب نیا نبی آ گیا تو نیا قرآن، نئی حدیث، انہوں نے جڑ کو آ کر پکڑا ہے اور اس کے اوپر کلہاڑا چلایا ہے۔ اس لیے اگر اس کو کوئی کہے کہ یہ مسیح ہے تو ہم نبی تو چلو نہیں مانتے، ہم اس کو مسیح مانتے ہیں، وہ بھی یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے، بعد الحق فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد تو رہ جاتا ہے، تو کیا رہ جاتا ہے؟ رہ جاتا ہے تو الا الضلال، صرف اور صرف گمراہی رہی۔ پھر ایک فکر آگے کہا فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، جب حقیقتیں یہ ہیں، عقل بھی تسلیم کرتی ہے، منطق میں بھی اس کا یہی جواب آتا ہے، فَأَنَّىٰ تُصْرِفُونَ، پھر کہاں پھرائے جا رہے ہو؟ پھر نہیں رہے بلکہ پھرائے جا رہے ہو، بھٹکائے جا رہے ہو، بہلائے جا رہے ہو۔ تمہیں کس نے گمراہ کیا ہوا ہے؟ ساری باتیں تو جب ہم کوئی سے پوچھتے ہو تم کہتے ہو اللہ، تم کہتے ہو اللہ، ہاں جی، پھر کون ہے جو تمہیں اس سیدھے راستے پر چلنے سے پھیر رہا ہے؟ کون ہے جو تمہیں اس سیدھے راستے پہ چلنے سے گمراہ کر رہا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے سوال کیا ہے کہ آنا تو ہماری بارگاہ میں ہے اور ہم ہی تمہارے مولا ہیں۔ ایک لحاظ سے کافروں کا مولا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ مولا کا معنی مالک، اللہ ہے۔ تکوینی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مالک ہے، ان کے جسم اللہ کی دسترس میں ہیں۔ جب اللہ چاہتا ہے بچے، جب اللہ چاہتا ہے جوان، جب اللہ چاہتا ہے بوڑھے، جب اللہ چاہتا ہے بیمار، جب اللہ چاہتا ہے موت، یہ سارے اختیارات کس کے ہیں؟ میرے اللہ کے ہیں۔ تشریعی طور پر یعنی جن چیزوں میں ان کو اختیار ہے اس میں وہ کافر ہے۔ مولا دوسرا معنی ہے حامی و مددگار، لیکن کافروں کا حامی و مددگار اللہ نہیں ہے۔ کافروں کا حامی و مددگار لا مولا لہم، اللہ ان کا کوئی مولا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف اہل ایمان کا مولا ہے، اہل ایمان کا حامی ہے، اہل ایمان کا مددگار ہے۔ تو کہا یہ گیا ہے کہ ایسا مددگار کسی کو کہاں ملے گا، ایسا مولا کسی کو کہاں ملے گا؟ سب کچھ دیتا ہے اور دیے چلا جاتا ہے، اور دینے کے بعد احسان بھی نہیں جتلاتا، لیکن نادانو اس کا کھا کر، اس کا پی کر، اس کے مکان میں رہ کر، ہاں جی، اس کا سب کچھ پہن کر تم پوجا دوسروں کی کرتے ہو، دعائیں دوسروں کے سامنے، ہاتھ دوسروں کے سامنے، جھولیاں دوسروں کے سامنے پھیلاتے ہو، ہاں جی، زندگی گزارنے کے طریقے دوسروں سے سیکھتے ہو، حالانکہ تمہاری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اس نے نبی بھیجے اور اس نے یہ قرآن اتارا اور کتابیں نازل کی ہیں۔ جی تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ انسان کی بس یوں سمجھیں کہ بدبختی ہے کہ اتنی محبت اور مہربانی اور اتنی شفقت کے باوجود انسان اپنے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے دروازے پر اپنے سر کو ٹیکے اور دوسرے دروازوں پر اپنے سر کو جھکائے۔ بدبختی کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا۔ اللہم صلی علی